ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، یہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور میرے اور آپ کے کندھے پہ یہ بڑھتا ہوا فائنینشیل اسٹریس، ناظرین آخر یہ کب کم ہونا شروع ہوگا؟ مجھے اور آپ کو یہی بتایا گیا کہ 2024 ٹرانزیشن ایئر ثابت ہوگا، لیکن آج ناظرین 4 مہینے گزر چکے ہیں 2024 کے بھی، لیکن وہ منزل جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا وہ منزل آج بھی بہت دور نظر آتی ہے۔ انٹرسٹ ریٹس کے کم ہونے کے بارے میں کہا گیا کہ جی اب کم ہونا شروع ہوں گے، اب کم ہونا شروع ہوں گے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں پتا کہ آخر یہ کب کم ہونا شروع ہوں گے۔ اور میرے اور آپ کے کندھوں پہ جو سٹریس ہے جس نے ناظرین ہمارے گھروں کا سکون پامال کیا ہوا ہے، اس معاملے سے ہم کب باہر نکلیں گے؟ لیکن ناظرین دوسری جانب یہ دیکھنا ہے کہ میرے اور آپ کے کنٹرول میں ایسے کون سے معاملات ہیں کہ جن کے ذریعے ہم تھوڑا بہت اس سے فائٹ کرنے کی کوشش کریں جب تک وہ منزل ہمارے قریب آئے۔ ناظرین اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بیرسٹر ایون ہارون، جو ایون سبیہ لاء فرم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ایون صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام اویس بھائی، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں؟ آئی ایم ڈوئنگ ویری ویل، کوڈ ہیو بین بیٹر۔ جی ایبسلیٹلی۔ اچھا، لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹاپک ہو رہا ہے فائنینشیل اسٹریس کا، اور ہم نے اسٹوڈیو میں وکیل کو بٹھایا ہوا ہے، کیا حکومت پہ کیس تو نہیں کرنے لگے؟ نہیں حکومت پہ کیس نہیں لگے، بٹ لوگوں پہ کیس کرنے لگے ہیں۔ لیکن وکیل بھی تو ایک انسان ہے نا؟ ہم بھی انسان ہیں، میں ہمیشہ ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں، ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ انسان پہلے ہیں اور پھر وکیل ہیں۔ بالکل جی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ریلیونس اس حوالے سے، چونکہ آپ ریئل اسٹیٹ لاء پریکٹس کرتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ از ون آف دا بگیسٹ ہیڈ ایک سیکٹر ناؤ ڈیز، جو لوگوں کے اوپر پریشانی کا باعث بنا، اور اسی سے جڑی ہماری فیملی کے مسائل بھی۔ تو میں چاہوں گا تھوڑا سا پہلے اپنے بارے میں اگر آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں۔ تو میرا نام ایون ہے، آئی ورک فار ایون اینڈ سبیہ LLP لائرز۔ ہماری لاء فرم بوٹیک اسٹائل لاء فرم ہے، we're based in Mississauga۔ ہماری پرائمری پریکٹس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ، فیملی، امیگریشن، لٹیگیشن، اسٹیٹ پلاننگ، ولز، پاور ٹرینز۔ آپ کے شو میں تو میں نے کئی دفعہ ولز اور پاور ٹرینز کو کافی ٹچ کیا ہوا ہے۔ تو ہم لوگ based in Mississauga and our lines are open, our doors are open, we more than welcome people آئیں، ہمارے آفس آئیں، اپنی کوئی لیگل ضروریات یا ویسے کوئی مشورہ کرنا ہو تو ہماری سروسز کو پلیز یوز کریں۔ بالکل۔ تو ایون صاحب یہ بتائیں کہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب کوئی ہیومینیٹیرین معاملہ ہوتا ہے یا ہمارے ملک میں کوئی معاملہ ہوتا ہے سیاسی کسی حوالے سے، تو لوگ باہر روڈ پہ نکلتے ہیں، لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جس سے ہر گھر متاثر ہے، یعنی بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، حکومت کی اچھی بری پالیسیز ہو سکتی ہیں یا ہمارے اپنے اور ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کینیڈا کے کسی شہر میں یا کہیں پہ کمیونٹی یا کمیونٹیز جمع ہوئی ہوں اور آ کے اس حوالے سے پروٹیسٹ کیا ہو۔ تو کیا ہم پریشان بھی ہیں لیکن بے حس بھی ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ آئی تھنک اویس بھائی اگر آپ اس کو ایک نٹ شیل میں دیکھیں تو آئی تھنک دیر از اے سیویئر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین پیپل اینڈ پولیٹیشنز۔ جی ہمارے پاس جو لاسٹ آئی تھنک 8-10 سال سے جو گورنمنٹ ہے ہماری، انہوں نے ریپیٹڈلی کچھ ایکشنز اور اکانومی کی ڈائریکشن، آپ کی فسکل پالیسیز، آپ کے میجر ڈیسیجنز ایسے لیے کہ میرے حساب سے لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ اچھا، This is not a statement, this has absolutely no political affiliation. یہ میں اپنی candid opinion دے رہا ہوں کہ جب آپ کا کنیکشن پالیٹکس سے ختم ہوتا ہے تو پروٹیسٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں گے اور اگلا کوئی سننے والا ہے۔ اچھا، یعنی یہ سطح آ گئی ہے ہم میرے حساب سے، یعنی جن لوگوں سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے بات چیت، تو آپ کو یہ فیڈ بیک آ رہا ہے کہ یار کمپلیٹ مسٹرسٹ ہے، کمپلیٹ مسٹرسٹ ہے۔ اور آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ جائیں گے اور نیکسٹ آئیں گے وہ کچھ ٹھیک کر دیں گے، بٹ سسٹم میں کچھ سبسٹینشیل چینجز ہونے والے ہیں جس سے ہماری پالیسیز افیکٹ ہوں، ہماری جو اسپینڈنگ ہیبٹس ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ انٹرسٹ ریٹ جب نیچے آ رہا تھا everybody was happy. It was perfect for everyone, انویسٹمنٹ تھی۔ تو میں اس وقت بھی اپنے کلائنٹس کو یہ سمجھاتا تھا جو ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ کے ہوتے تھے یا کسی اور لٹیگیشن میٹرز میں ہوتے تھے، ان کو یہ سمجھاتا تھا کہ دس از اے ببل اور اس میں بڑی کیئرفلی چلنا ہے۔ جی، آپ کی یہ ایسے ہی ہے کہ میں ایک بندے کو ایک کمرے میں بند کر دوں اور اس کے ارد گرد یو اسٹارٹ فلائنگ منی اینڈ سیئنگ کہ نہیں تم نے پیسے نہیں لینے۔ سو اس وقت مارکیٹ ایسی تھی کہ آپ کسی کو سمجھاؤ، آبویسلی لوگ سمجھتے تھے کہ بے وقوفی کی باتیں ہیں اور if the government is doing it, if the system is allowing it. But میں اس وقت بھی کہتا ہے کہ make sure you make decisions precisely and specifically، کیونکہ انہی ڈیسیجنز نے ہمیں اگلے 4-5 سالوں میں افیکٹ کرنا تھا۔ تو آئی تھنک کہ سب سے پہلی چیز تو ہم نے مسٹرسٹ کی بات کی ہے، اور دوسری چیز ہے کہ لوگوں
کی اسپینڈنگ ہیبٹس کو تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا, بیکاز آپ مہنگائی پہ تب پروٹیسٹ کریں جب دیکھیں جو آج کینیڈا میں ایک پرسنٹیج آف لوگ ہیں جو واقعی ایک ایسی انکم ان کی ایسی ہے کہ وہ ان کا سروائیول بہت مشکل ہے. بٹ انفارچونیٹلی دا تھنگ از کہ ایک تو مسٹرسٹ آ گیا, اور دوسری چیز ہے کہ لوگوں کی اسپینڈنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہے. جب آپ کی اسپینڈنگ ہیبٹس ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ہے ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے مہنگائی بہت ہوگی, بیکاز یو ول سی پیپل اسپینڈنگ آن ویکیشنز اینڈ یو نو لیوش اسٹف. سو کینیڈا کے جو حالات ہیں وہ obviously ایک سرٹن پریزنٹ کیے جاتے ہیں, اینڈ بینگ I'm an optimist, so I want to think optimistically, بٹ اس کے لیے ہمیں اسپینڈنگ ہیبٹس ٹھیک کرنی ہے, ہم نے ینگر جنریشن کو پالیٹکس میں لانا ہے, بیکاز آئی فیل لائک ینگر جنریشن از کمپلیٹلی اوے فرام آور پولیٹیکل سینیریو. بالکل ٹھیک. تو آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے ان سارے مسائل کا حل تو پالیسیز کے ساتھ ہے, پالیٹکس میں ہے, اور پارلیمنٹس کے اندر ہے, پروونشل ہو, فیڈرل ہو, سٹی کی ہو, اللہ جانے کہ وہ معاملات کب بہتر ہوں گے. مجھے یہ بتائیں کہ کینیڈا, اب ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ کچھ لوگ یا ایک پرسنٹیج ہے جو کینیڈا سے ایگزٹ کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے, تو کیا یہ اب آپ کے آبزرویشن میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ کینیڈا از اسٹل اے لینڈ آف اپرچونٹی؟ سو الحمدللہ آئی ہیو ٹو سے کینیڈا از اے لینڈ آف اپرچونٹی. یہاں مائی سیلف ہم لوگوں نے اپنے ارد گرد اتنے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے یوٹیلائز کیا سسٹم کو, جنہوں نے سسٹم میں گرو کیا, بٹ انفارچونیٹلی ایوری تھنگ ہیز اے کیپیسٹی. ہر ملک کی ہر ایریا کی کیپیسٹی ہوتی ہے. آئی تھنک وی نیڈ بیٹر پلاننگ. ہمیں جی ٹی اے کو تھوڑا فردر ایکسپینڈ کرنا چاہیے, بیکاز ناؤ وی آر گیٹنگ کریمڈ انٹو ون. اب جیسے فار ایگزامپل یہاں لوکلی اگر آپ کھانے کے لیے جائیں تو ایک زمانے میں آج سے 20 سال پہلے ایک شاید شورما کی دکان ہوتی تھی اور ایک پیزا تو خیر بہت تھا, بٹ ایگزوٹک کھانے باہر والے کم ہوتے. اب آپ مسیساگا اگین جی ٹی اے وغیرہ پھریں تو دیر سو مچ ورائٹی آف فوڈ. اوور ایکسپینشن ہوگی تو وہ ایک بندہ جو پہلے $10 بنا رہا تھا اب شاید وہ اتنے نہیں بنا سک رہا, بیکاز اس کے ساتھ کمپٹیشن بہت آ گیا. تو آئی تھنک کہ اس میں ہمیں ایکسپینڈ کرنا ہے. ہمیں I was hearing one of the politicians, without taking names, کہ they're going to fix permit issues with housing. کب؟ That's a good question, right? So یہ ہمارے لیے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہمارے لیے ہوتا ہے کہ بس جاؤ ووٹ دے دو اور کنزرویٹو آ گئی, لبرل آ گئی, بٹ ہم کبھی ایکچولی فالو اپ نہیں کرتے. تو میری ایکچولی ویورز کو جو دیکھنے والے ہیں, اور اٹس ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو کینیڈا, اینی ویئر ان دا ورلڈ, یو ایس میں ہوں, انگلینڈ میں ہوں, پاکستان میں ہوں, آپ اپنے لوکل ایم پیز کو کانٹیکٹ کریں, ان کو اکاؤنٹیبل کریں. جب وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے تو نیکسٹ ٹائم وہ ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہمیں کس سے ووٹ ملنا ہے. دیکھیے اب تو ضروری نہیں کہ آپ روڈ پہ آ کے احتجاج کریں, سوشل میڈیا کا دور ہے. غزہ کے معاملے میں دیکھیں لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا سوشل میڈیا کے اوپر, تو لوگ اگر کر رہے ہیں اور لوگوں کو کرنا چاہیے کہ حکومت کے حوالے سے لکھیں اور بولیں کہ جی ہماری اینڈ آ رہی ہے, آخر ہم اس مشکل سے کب باہر نکلیں گے. مجھے یہ بتائیں ایون صاحب, آپ ظاہر ریئل اسٹیٹ لا پریکٹس کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں سے آپ مل رہے ہیں, بزنسز تو سب کے اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے عجیب حالات میں, لیکن آپ بتائیں عوام کو, ناظرین کو, کہ آپ کو پلس کیا مل رہی ہے روڈ سے. آپ کے پاس ایک کاروباری شخص آ رہا ہے, ایک پروفیشنل آ رہا ہے, ایک عام آدمی آ رہا ہے, ان کے جذبات کیا ہیں اور ان کی اپنی سٹوریز کیا ہیں؟ سو اویس بھائی, ایک پچھلے 2 سالوں, لیٹس ہیو اے سینوپسس آف دی لاسٹ 2 years, چیزیں جو ہیں they're at a point where people are unable to make decisions. اس کی وجہ یہ ہے بیکاز جن کے پاس تھوڑی بہت اسپینڈنگ پاور بھی ہے وہ بھی اتنے ہیزیٹنٹ ہیں, بیکاز ہمارا انفارچونیٹلی جو سارا کینیڈین سسٹم ہے وہ انٹرسٹ اور ریئل اسٹیٹ اور اس طرح کی چیزوں پہ سبسٹینشلی چلتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیونکہ اس میں ابھی کوئی تھوڑا سا کہتے ہیں نا کہ لیوریج نہیں آ رہا, یا کہہ لیں کہ کوئی لینینسی نہیں آ رہی, جیسے انٹرسٹ ریٹ ڈراپ ہو گیا یا مہنگائی میں کوئی کمی ہوگی. ہم سنتے ہیں مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے, بٹ ریئلسٹکلی میں نے اور آپ نے دیکھا ہے آن دا گراؤنڈ آئی ڈونٹ تھنک اینی تھنگ, یو نو ان کے نمبرز, آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل اکانومسٹ, تو آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی وہ کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں, بٹ لے پرسن کے لیے وہ چیز نہیں. تو بزنسز کے حوالے سے پیپل آر سفرنگ, دیر آر بزنسز دیٹ آر بومنگ جو اپنا پرٹیکولر ایریاز میں ایکسیل کر رہے ہیں, بٹ جنرلی اسپیکنگ لوگوں کے اندر سفرنگ ہے, لوگوں کے اندر. اور جو بزنسز کر بھی رہے ہیں انفارچونیٹلی جو میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ ایکسپینشن کی طرف نہیں جا رہے, بیکاز وہ کہہ رہے جو ہمارا چیز بنی ہوئی ہے ہم اسی کو کسی طرح چلا لیں, دیٹس انف. سو آئی تھنک کہ اپنی اسپینڈنگ ہیبٹس, اپنی چیز یہ جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ان کو اگر ہم کریکٹ کرتے ہیں تو آئی تھنک یو ول سی اے گروتھ آف ینگ پیپل کمنگ انٹو دا انٹرپرینور مارکیٹ. ہمارا جاب سیکٹر جو ہے وہ تھرائیو کرے گا, اسمال بزنسز میں بہت ہیلپ ہوگی. تو آئی تھنک
it's a process, but I am foreseeing, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں, but this system will eventually get better and things will be more favorable because of the way things are going. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. لیکن ناظرین, میرے اور آپ کے بہت سارے ایسے فیصلے جو ہم نے ہولڈ کر کے رکھے ہوئے تھے, کیونکہ آپ کو آپ کے دوست نے, کسی پروفیشنل نے, سب نے یہ کہا یا آپ نے میڈیا سے سنا کہ بس 3 مہینے اور 6 مہینے اور یا سال اور میری اور آپ کی مشکلات میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. لیکن 2023 بھی پورا پین کا ہم نے گزار لیا, 2024 کے 4 مہینے بھی گزار لیے, اور یقین جانیے یہ 2024 بھی شاید پورا گزر جائے گا, چونکہ اب اور وقت 8 مہینے کا باقی رہ گیا. بڑی تیزی سے یہ ماہ گزرتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جون میں, جولائی میں کینیڈا میں انٹرسٹ ریٹ میں کمی آنا واقع ہو سکتی ہے. مان لیجئے کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا نہیں ہونے والا کہ 1% 2% بڑی تیزی سے گر جائے گا, 0.25 بیسز, پھر ایک آدھ اور کاٹ آ جائے گا, تو اس سے میرے اور آپ کی مشکلات ختم نہیں ہوگی, شاید کمی آنا شروع ہوگی. ناظرین, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو فیصلے ہم نے کرنے تھے, کیا اب ان کے کرنے کا وقت آ چکا ہے؟ کچھ مشکلات یا کچھ چیزوں کو اپنی بوجھ سے, اپنے سینے سے ہلکا کرنے کا وقت آ چکا ہے. ناظرین, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ہم سب کے اوپر جو موجودہ فائنینشیل اسٹریس ہے, جس سے ہماری صحت پہ بھی اثر پڑ رہا ہے, فیملی ریلیشن شپس پہ بھی اثر پڑ رہا ہے, اور سب سے بڑھ کے ہماری جو ویلتھ ہے, جو ہماری فائنینشیل ہماری کیپیبلٹیز ہیں, وہ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں. ایون صاحب نے جیسے کہا کہ بزنسز جو ہے وہ ایکسپینشن موڈ کے بجائے جو ہے وہ اپنے آپ کو لمٹ کر رہے ہیں اور اپنے مسائل کو کنٹرول کر رہے ہیں تاکہ وہ مزید مشکل کا شکار نہ ہو. ناظرین, لیکن جو میرے اور آپ کے فیصلے اٹکے ہوئے تھے, کیا ان کے کرنے کا وقت آ چکا ہے؟ ایون صاحب یہ بتائیے, لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہوں گے نا آپ سے بھی, دوسروں سے بھی, کہ جی آپ نے تو 6 مہینے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ بھی نہ کریں, یہ پراپرٹی بھی نہ بیچیں, یہ نقصان نہ کریں, 4-6 مہینے ٹھہر جائیں, حالات بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب ان لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ ان لوگوں کو یہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ میریکل ورکرز نہیں ہیں. ہم لوگ کرنٹ سرکمسٹانسز کو دیکھ کے ہم لوگ اپنی پریڈکشنز کرتے ہیں. سم پریڈکشنز کیم آؤٹ رائٹ, لاٹ آف دا پریڈکشنز ایکچولی کیم آؤٹ رائٹ, بٹ سم آف دیم وہ ابھی ہوئی نہیں ہیں, بٹ ہو جائیں گی ایونچولی. اس سسٹم سے جانا ہے. بٹ میری ریکمنڈیشن اس ساری سچویشن میں یہ ہے کہ ون تھنگ جو ایسپیکٹ ہے پبلک کا, وہ یہ ہے کہ جی ہم نے انکم اپنی بڑھانی ہے یا ہم نے ایسٹس بڑھانے. آئی تھنک پیپل شوڈ فوکس آن ورکنگ آن دیئر ڈیٹ. آپ یقین کریں کہ کینیڈا اس وقت G7 میں دی موسٹ انڈیٹڈ نیشن ہے پورے G7 میں. دیٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ دیٹ وی آر ڈوئنگ wrong because debt is not a good thing. میری ریکمنڈیشن اور میری ایڈوائس لوگوں کو یہی ہے کہ لوگ ایسٹس بنائیں, انکم بنائیں, بالکل اس پہ فوکس کریں, بٹ اپنی ڈیٹ ریڈکشن پہ بھی ورک کریں. بیکاز یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ مارگیج لے لو, گھر لے لو. ہم لوگ کے لیے اس سسٹم میں وہ ڈیسیجنز لینا اب کافی آسان ہو گیا. آپ کو کوئی گھر پسند آتا ہے, آپ کے پاس ایک سرٹن آپ کی اسپینڈنگ پاور ہے, تو آپ کہتے ہو ہاں میں یہ گھر لے سکتا ہوں. بٹ ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ 80-20 کے ریشو پہ ہم لوگ وہ پراپرٹیز بائی کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ ڈسکریج نہیں کر رہا لوگوں کو, بٹ ایکسیسو ایسٹس بنانا اور پھر اس کے بعد اس کی مارگیج پیمنٹس, انٹرسٹ اور بہت ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں, ان کی کیرنگ کاسٹس ہوتی ہیں, وہ پھر آؤٹ آف ہینڈ ہو جاتی ہیں. دوز آر دی کائنڈ آف پیپل دیٹ اسٹرگل, جنہوں نے اپنی ڈیٹ کو مینٹین نہیں کیا ہوتا, جنہوں نے ڈیٹس زیادہ بڑھائی ہوئی ہیں, 1 2 3 4 5 پراپرٹیز لی ہوئی ہیں, مہنگی گاڑیاں لی ہوئی ہیں, تو وہ اگر افورڈ کر بھی سکتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ سرمایہ اسٹریچ ہو رہا ہے. بالکل. اور افورڈ نہیں کر سکتے تو فردر وہ اپنی لائن آف کریڈٹ اور یہ وہ استعمال کر کے اپنے آپ کو سروائیو کرا رہے ہیں اس امید پہ کہ 6 مہینے بعد جادو ہونے والا ہے. بالکل. اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایسا تو ہو نہیں رہا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اب جنہوں نے 1.5 سال تو صبر کر لیا, لیکن اب پریکٹیکل سینس میں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرے, پروفیشنلز کے ساتھ مشورہ کرے, اور اگر جہاں کہیں اپنے ڈیٹس کو کم کر سکتے ہیں, یعنی 5 پراپرٹیز میں سے 1 فارغ کر سکتے ہیں, بالکل, یا کچھ اور چیزوں کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں. ڈیٹ مینجمنٹ ہوگی نا, آپ کے پاس 5 گھر ہیں, آپ فلی اسٹریچڈ آؤٹ ہیں, اور آپ کو اس کو فیئر آف مسنگ آؤٹ کہتے ہیں. جی وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ 5 گھروں میں بیٹھے ہوئے, بٹ آپ سوچیں کہ نہیں یار اگر میں بیچ دوں گا تو سم ہاؤ دس از اے بیڈ تھنگ, اور اس سے تو بڑا میں اپنے آپ کو نقصان میں چلا جاؤں گا. بٹ ان فیکٹ اگر آپ اس ایک کو بیچ کے اپنی ڈیٹ مینجمنٹ, ڈیٹ لوڈ ٹھیک کر لیں, تو اٹس بیٹر کہ آپ 3 رکھیں ود اے ہیلدی لائف اسٹائل, ود اے اسٹریس
स्ट्रेस फ्री तो कोई चीज़ नहीं है इस कंट्री में, बट अपने स्ट्रेस लेवल्स मैनेज करके चलें रादर देन के 5 और 6 पे जाएं और डेट के ऊपर आप इतना हो जाए कि एक टाइम आए कि वो आपकी हाथ से निकल जाए। इसमें दो बातें मेरे जहन में आ रही है। एक तो वो कि चूँकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और हम अपनी ज़िंदगी जीते जीते बच्चों के बारे में बहुत सोचते हैं कि यार मेरे पास तो एक घर है, लेकिन मेरे अगर 2 बच्चे हैं तो यार इनके लिए तो कुछ होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी इसके नाम पे, एक प्रॉपर्टी उसके नाम पे, हम पूरे अपने भाग दौड़ करके वो काम करते हैं। उस चक्कर में अपने कंधे पे बोझ ज़्यादा लाद लेते हैं, जबकि सिस्टम अल्लाह का ऐसा है कि हर कोई अपने हिसाब से काम कर लेता है। तो एक उस हवाले से बताएं। और फिर दूसरा ये कि जो भी हमने 5 घरों की मिसाल ली, तो नाजरीन हमारे सोच रहे होंगे देखते हुए कि यार ये कैसे लोग हैं, ये तो उन अमीरों की बात कर रहे हैं कि जिनके पास 5 घर हैं। हाँ। अगर एक लुट भी गया तो मर नहीं जाएंगे। बात तो हमारी करें, हमारे पास तो हमारा अपना सिंगल घर अफोर्ड नहीं हो रहा। तो हम उन दोनों के हवाले से बात करें तो पहले वो पिछला सवाल जो मैंने आपसे बच्चों के मामले में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ग्लोबलाइजेशन के बाद हम लोग थोड़ी पुरानी जनरेशन है, इतना बूढ़ा नहीं हूँ मैं, बट हम जनरेशन वो वाली है जहाँ सोशल एस्पेक्ट ज़्यादा एक्टिव था, बट विद ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, फ़ोन, द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें मुझे और आपको मे बी 15 साल में पता चलती थी, वो आज बच्चे को 6 साल में पता चल रही है। सो जो ब्रेन है वो बहुत अर्ली स्टेजेस में यूज़ हो रहा है। सो दीज आर किड्स, दीज आर चिल्ड्रन दैट आर वेरी स्मार्ट, दैट आर वेरी एक्टिव एंड देर इन्फॉर्म्ड। उनके लिए डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट इन्फॉर्मेशन आप गूगल नहीं कर सकते कि हाउ शुड आई मैनेज 5 हाउसेज। ये कुछ डिसीजंस होते हैं वो एक्सपीरियंस के साथ ही आते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बेटर गाइड कर लें अर्ली स्टेजेस में, बैंक अकाउंट्स के थ्रू मनी मैनेजमेंट सिखाएं। बिकॉज घर लेना, 3 घर लेना, 4 घर लेना, हाँ आप उसको घर दे देंगे, बट अगर आपने उसको संभालना नहीं सिखाया होगा तो वो 3 घर भी नहीं रहेंगे, वो लोग खत्म हो जाएगा। सो आई थिंक बचपन से मनी मैनेजमेंट सिखाना, और फिर उसके बाद सिर्फ घर नहीं, अगर घर देखें ना, आपकी इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी में भी होनी चाहिए। बिकॉज आपने हमारे लिए, मेरे और आपके लिए होता है कि यार मेरे घर की वैल्यू बढ़ जाए, मुझे पैसे ज़्यादा मिल जाए, बट डू वी वांट कि एक घर की प्रॉपर्टी 1.5 मिलियन से 2.5 पे चली जाए? हाँ। कि मेरा फ़ायदा हो जाए, बट लॉन्ग रन में उसकी अफोर्डेबिलिटी आप ही के बच्चे सफ़र करेंगे। जब आपका बच्चा वो चीज़ टेक ओवर करेगा तो उस टाइम के हिसाब से जब वो मॉर्गेजेस देगा, चीज़ें देगा। सो दीज आर ऑल थिंग्स दैट यू शुड मैनेज। उसमें यही है कि अगर आप एक पेड ऑफ घर देंगे अपनी औलाद को, सो वहीं डेट वाली बात आ जाती है कि अपनी डेट को मैनेज करें। आजकल जो मॉर्गेजेस हैं 30 साल मिनिमम, आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। तो बच्चों के लिए भी ये है कि उनको शुरू से सिखाएं, डेट मैनेजमेंट सिखाएं, ताकि जब वो ये चीज़ें इनहेरिट करें तो उनके लिए आसानी। और दूसरी चीज़ आपने सवाल पूछा था कि लोग जिनके पास घर ही नहीं है या है तो या है नहीं, बिल्कुल वो भारी पड़ रहा है, तो आप 5 घरों की बात कर रहे हो। उसके लिए मैं यही कहूँगा कि यू हैव टू कीप स्ट्राइविंग। कैनेडा इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप्स दैट वी सी। आई थिंक कैनेडा में आज भी अपॉर्चुनिटी है। यू हैव टू फाइंड अ प्लेस और अ करियर जो परहैप्स इतना कॉमन नहीं है। न्यू आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करें। आजकल तो टिकटॉक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है। लोग यूट्यूब पे कोई फूड सर्विस स्टार्ट करते हैं या इंस्टाग्राम पे स्टार्ट करते हैं, वो आपका अगर हिट हो जाता है तो चल पड़ा। आप रेस्टोरेंट्स देखें जो चल पड़े हैं, वो चल पड़े। सो मेरी एडवाइस यही है कि सिंगल इनकम्स और जो जेनेरिक जॉब्स हैं उससे हट के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को कंसिडर करें, बिजनेस ओरिएंटेड हों, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे अनफॉर्चुनेटली यू विल बी एबल टू अफोर्ड, अदरवाइज मुश्किल है। अब मुझे इसमें बताएं कि चूँकि हमारी जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं, हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, तो हमारे बहुत सारे घरों में तो आज भी ये सवाल मौजूद है कि मेरी बीवी बाहर नौकरी पे क्यों जाए, जी तुम्हारा काम है घर में रहना। अब सिंगल इनकम जो है वो मुश्किलात का बायस बनी हुई है। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि बच्चे 18-19 के हो गए कि अब वो लीगली बाहर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो स्टिग्मा है कि यार अगर मेरा बच्चा बाहर कहीं पार्ट टाइम करेगा तो मेरे मिलने वाले क्या बोलेंगे कि तुम इनको पढ़ने का टाइम ही दे रहे। क्या हमें इन चीज़ों को ओवर थिंक करने की ज़रूरत है या अपनी ख़वातीन को एम्पावर करने की ज़रूरत है? अपने बच्चों को ये रास्ता दिखाने की ज़रूरत है, जाओ बाहर निकलो, 10-15 घंटे नौकरी करो, कुछ सीखोगे, कॉन्फिडेंस आएगा और अपना ख़र्चा उठा पाओगे। क्या इस चीज़ पे हमें तवज्जो देनी चाहिए? Firstly, Awais bhai, I would like to empower women through your channel. सबसे पहली चीज़ तो मैं अपनी ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि एक औरत जो करियर में है या औरत जो घर है, they're both equally difficult. ये नहीं हमारे में ये जो एक साउथ एशियन कॉम्प्लेक्स है कि वो जॉब कर रही हैं तो वो ज़्यादा बेटर हैं और ये घर हैं तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि घर की जॉब इज़
perhaps even close to more difficult than working. چھٹی ہے ہی نہیں, چھٹی نہیں ہے, بچے ہیں, چیزیں ہیں. So I must say کہ whatever your situation is, whatever آپ کے circumstances ہیں, دونوں situations میں be proud of yourself, be confident, آپ گھر میں ہیں یا باہر ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سسٹم میں جو سنگل انکم کا ایشو ہے اس کا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے حالات دیکھنے ہیں, اپنا سارا سسٹم دیکھنا ہے. کمپرومائزز بہت ہیں, سیکریفائزز ہیں, شادی ہو, آپ کے بچے ہوں, بچے کی باپ کی طرف آبلیگیشنز ہوں, پیرنٹس کی بچوں کی طرف آبلیگیشن, سیکریفائزز کے علاوہ آپ نہیں چل سکتے. سو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ پلان کریں, ایک پلان آف ایکشن بنائیں, ایک ویژن بنائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, آپ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. جیسے when I was younger میرے دماغ میں ہمیشہ 2 چیزیں سوچتا تھا. میں کہتا تھا یا میں کبھی زندگی میں پائلٹ بنوں گا یا میں لائر بنوں گا. پائلٹ سم ویئر along the line, ہائی اسکول کے بعد میرا انٹرسٹ اتنا نہیں رہا, لیگل فیلڈ مجھے ہمیشہ اٹریکٹ کرتی تھی. تو میں نے ہائی اسکول سے ہی تہیا کر لیا تھا کہ I'm gonna eventually pursue my career in this. Now needless to say کہنا بہت آسان ہے ہائی اسکول سے اب تک, بٹ اس کے درمیان there were times where you felt like giving up because اس کا جو پروسیس ہوتا ہے لاء اسکول کا, it's very hard. So I think it's very important کہ آپ ایک ویژن بنائیں, اور وہ 5 سال کا ویژن ہو, 10 سال کا ویژن ہو, اس کو ایکٹیو رکھیں, اور پھر اس میں آپ کا اسپاؤس, چاہے وہ وائف کا ہسبینڈ کی طرف ہو یا ہسبینڈ کا وائف کی طرف ہو, I think you have to sacrifice a little bit to get that lifestyle. But I think this is a country, this is the land of opportunity. Canada is a great country. Unfortunately جب آپ کو immigrants کو, جیسے آپ بات ذکر کر رہے تھے کہ بہت لوگ جانے کی کر رہے ہیں کہ یار ہم کینیڈا سے چلے جاتے ہیں, اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کیونکہ اوور پرومسنگ بہت ہے. جب آپ کو کوئی امیگریشن سیل کر رہا ہے, کوئی آپ کو اپنی جو پچ دے رہا ہے کہ میں کیوں آپ کو کینیڈا آنا چاہیے, اس میں کچھ اوور پرومسنگ ہے. اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ ہاں کینیڈا میں جا کے پہلے 5, 6, 7, 10 سال ڈپینڈنگ آن یور پلانس وہ ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. آئی تھنک پلاننگ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ سیکریفائز اور کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو کنزرویٹو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آئی تھنک اٹس اے بیٹر وے ٹو فار دا مینٹل ویل بینگ اینڈ فار دا دا سوشل اسپیکٹ آف یور فیملی ایز ویل. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ یون صاحب, آج آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور اپنے ایکسپیرینسز اور جن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جن کے کیسز آپ سنتے ہیں, ان کے ایکسپیرینس بھی آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے. تھینک یو فار ہیونگ می ویس بھائی. تھینک یو. ناظرین, آپ نے سنا آج جو ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ جو مہنگائی اور جو سٹریس میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے, اس کا سد باب شاید کچھ حکومت کے پاس ہے, کچھ دیگر اور لوگوں کے پاس ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا جو سد باب ہے وہ میرے اور آپ کے اپنے ہاتھ میں, ہمارے گھر میں موجود ہے. یعنی اس کا آغاز تب ہوگا کہ جب آپ اپنی بیگم کو, آپ خود, اپنے بچے جو سمجھدار ہیں, ان کو جب آپ ساتھ لے کے بیٹھیں گے اور ان کو اعتماد میں لیں گے کہ یہ وہ رف ٹائم ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ 1.5 سال مزید اور گزر جائے, اور شاید اس کے بعد بھی وہ 2 سال پرانے حالات واپس نہ آئے, ایک نیا نارم قائم ہو جائے کہ جس کے اندر ہمیں رہنا ہوگا. اس چیز کو اگر آپ اپنے فیملی کو ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھائیں گے, بات کریں گے, ڈیسیجن میکنگ کریں گے کہ کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز چھوڑنی ہے. 1 مہینے کا پلان نہیں ہے, یہ اگلے 2 سے 5 سال کی آپ کو پلاننگ کرنی ہوگی. اگر آپ یہ پلاننگ کرنے کے قابل نہیں ہیں, آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے, وہ کیپیبلٹیز نہیں ہیں, تو اپنے کسی سمجھدار دوست سے بات کریں, رابطہ کریں, دیکھیں آپ کے اطراف میں لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ بلڈنگ کے گرنے کا انتظار نہیں کر سکتے, آپ نے وقت سے پہلے اپنی حفاظت کرنی ہے. جب چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں, اگر میں اور آپ اس کا کوئی حل نہیں نکالیں گے تو اینڈ میں نقصان میرے اور آپ کا ہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, آپ سب کے لیے, اور جو ہمیں ہمارے ہاتھ میں کنٹرولنگ ایسپیکٹس دیے ہیں ان پہ ہم توجہ دے کے اپنی وہ حکمت عملی بنا سکیں, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے نتیجے کا انتظار کریں کہ وہ ہمارے لیے آسانیوں کی شکل میں سامنے آئے. ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.